الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطیبین۔ چونکہ آخری مجلس ہے میری یہاں پر، تو خداوند متعال سے بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء، خداوند متعال تمام حاضرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خداوند متعال بحق سید الشہداء تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء اور شیعان محمد و آل محمد کی جہاں بھی ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند متعال زیارات مقدسات تمام مومنین کے شامل حال فرما۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء ایام چہلم ہیں، جگہ جگہ جلوس ہائے ادا برآمد ہو رہے ہیں، خدایا ان تمام جلوس اعضاء کو حفاظت فرما، جو عزاداری کو، جو پاکستان کو، جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مومنین میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، محبت و الفت قائم فرما۔ خدایا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ خدایا مراج کرام، رہبر عظیم الشان، علماء حق اور تمام وہ ادارے یا علماء جو مخلصانہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدایا ان کو طول عمر عطا فرما، ان کی غیبی مدد فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ ایک صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین
مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، اگرچہ موضوع گفتگو ولایت تھا لیکن ہمارے پاس ایام کم تھے اور ایام چہلوں میں سید الشہداء ہیں، مناسب نہیں سمجھتا کہ مجالس کا اختتام ہو رہا ہے اور ذکر سید الشہداء پہ نہ ہو۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو ولایت پر تفصیلی گفتگو کروں گا، جس میں ولایت کے اجتماعی اور سیاسی پہلو کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں کسی برادر کا سوال ہے، اس سوال کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ ولایت بطور اسلامی سیاسی نظام جمہوریت سے کیسے الگ رکن بنیادوں پر قائم۔ توجہ فرمائیں گے آپ کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جب ایران میں انقلاب آیا تو بڑی بحثیں ہوئی، ٹی وی پر مکالمے ہوئے، باقاعدہ وہ لوگ جو جمہوریت کو ہی صرف نظام کا حصہ سمجھتے تھے ان سے بھی، اور جن کا یہ تھا کہ جمہوریت اسلام کا جز نہیں ہے ان سے بھی شہید مطہری نے باقاعدہ گفتگویں کی۔ ایک لفظ میں یہ ہے کہ دنیا کی رائج جمہوریت جو آج موجود ہے، ہم اس جمہوریت کے اس طرح قائل نہیں ہیں۔ یہاں جمہوریت کا معنی کیا ہے؟ یورپ میں عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر۔ اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کی حکومت، بندوں کے ذریعے بندوں پر۔ بندوں کے ذریعے یعنی اللہ نے جو نظام اسلامی دیا ہے، جو نظام دیا ہے اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے۔ واجب کیا تو مجبور نہیں ہے، لیکن جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اختیار ہے میں پڑھوں نہ پڑھوں۔ ہاں، پڑھنے نہ پڑھنے میں مجھے اختیار ہے لیکن نہ پڑھنے کا اختیار نہیں۔ میری بات سمجھے؟ میں دو طرح کے اختیار کی بات ہوں۔ اگر اختیار بمانا لے قضاء و قدر تو وہ ہے میرا ارادہ، میں اگر چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں تو، لیکن آیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نہ پڑھوں؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میں پڑھوں۔ اسی طرح اللہ کا نظام اللہ نے مجبور نہیں کیا، اللہ نے کہا نظام میرا ہے لیکن تمہارے ذریعے تم پہ نافذ ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اسلام میں سرچشمہ قانون خدا ہے، یورپ میں سرچشمہ قانون عوام ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہمارے ہاں اسلام بنیاد ہے، اگر ایک قانون لوگوں کی مصلحت میں نہیں ہے اور لوگوں کی سعادت نہیں بلکہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے، تمام لوگ مل کر بھی اس قانون کو رائے دے دیں، اسلام نے کہہ دیا تو اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثلا آسان کر دیتا ہوں، اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، حرام ہے نا؟ یورپ میں قانوناً جائز ہے، صرف ڈرائیو نہیں کر سکتے وہ جو بنا دی، ویسے تو ان میں قانوناً جرم نہیں۔ ان میں قانوناً جرم کیوں نہیں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سرچشمہ قانون عوام ہے، عوام جس قانون کو رائے دے قانون بن جائے گا۔ ہمارے ہاں نہ، جس کو وہ رائے دے بھی دے اگر اللہ کے قوانین سے ٹکرا رہی ہے وہ قانون ہے ہی نہیں، اس رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں۔ بس توجہ فرمائیے آپ نے، میں نے ایک لفظ میں یہ بتا دیا۔ اور یہ جو لکھا گیا کہ ولی فقی وہاں ووٹوں سے بنتا ہے، نہیں، ولی فقی ووٹوں سے نہیں بنتا۔ مجلس خوبرگان کو اگرچہ عوام منتخب کرتے ہیں لیکن وہ مراجع، وہ مجتہدین کے درمیان ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی مجتہدین سے مراد جو 84 مجتہد ہیں وہی الیکشن لڑنے کے مجاز ہیں، عام بندہ مجاز نہیں ہے۔ ان میں سے جس کا بھی انتخاب کریں وہ صلاحیت رکھتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے انہیں فعلیت ملتی ہے۔
قانون کا حق مل جاتا ہے، یعنی ان کو عوام میں نفوذ کا حق مل جاتا ہے، عوام ووٹ دے کے ان کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ العمل کرتی ہے، ورنہ جو ہار جاتے ہیں وہ بھی مجتہد ہیں، ان کے اجتہاد کے لیے وہ ووٹ نہیں دیتے۔ اسی طرح توجہ فرمائیں گے، یہ جو مراجع کا اعلان ہوتا ہے مرجعیت کا، جس دن اعلان ہوتا ہے وہ اسی دن مرجع بنا ہے، اس سے پہلے مرجع تھا یا نہیں تھا نا؟ یہ کیا کر رہے ہیں جو مرجعیت کا اعلان کر رہے ہیں؟ یہ اس کی مرجعیت کو کشف کر رہے ہیں۔ کشف کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے پوشیدہ تھا، ان کے لیے جنہوں نے اعلان کیا پوشیدہ نہیں تھا۔ اگر پوشیدہ ہوتا تو اعلان کیسے کرتے؟ وہ جانتے ہیں اس میں صلاحیت مرجعیت ہے، اعلان کر کے وہ عوام کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں کہ یہ مرجعیت کا حق رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، یہ جامع الشرائط مجتہد ہے، اس کی تقلید جائز ہے۔ توجہ فرمائے، کشف کرتے ہیں۔ اسی طرح ولی فقیہ کی ولایت کو، یعنی حکومت کا جو حق عوام پر ہے، وہ فقاہت کو کشف نہیں کر رہے، وہ ولی فقیہ کی اس نافذ العمل ہونے کو معاشرے میں تحقق بخش رہے ہیں۔ لہذا اسی لیے ان مجتہدین میں سے ہی انتخاب ہوگا، اگر عوام کسی اور کا انتخاب کر لے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ قانوناً جو مجاز ہے حکومت کرنے کا غیبت امام میں، وہ فقیہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو اجتماعی ولایت کے حکومت ملا ہے، یہ غیبت امام میں اسے ہی حاصل ہے جو عادل بھی ہو اور اسلام شناس بھی ہو۔ اسلام شناس کا دوسرا معنی فقیہ ہے، ولایت کا معنی ہے حکومت، ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت۔ دیکھیں عقلاً بھی یہ چیز کوئی ایسی بعید نہیں، آپ سب میری بات کی تائید فرمائیں گے، اس موضوعات پر ماشاءاللہ ادھر گفتگویں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ ولایت فقیہ، اس کا معنی ہے فقیہ کی حکومت۔ فقیہ کون ہے؟ جو عادل ہو، عالم ہو، اسلام شناس ہو، شجاع ہو، زمان و مکان کی شرائط کو اور دنیا میں استعماری تمام سازشوں کا ادراک رکھتا ہو اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ صرف مفکر نہیں، وہ عملی طور پر ان سازشوں کو سمجھتا ہے اور امت کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ وہ حفاظت دین بھی کرتا ہے، وہ حفاظت مسلمین بھی کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھیں عقلاً ایک جاہل کو حق حکومت ہے یا عالم کو؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عالم کو۔ فاسق کو حق حکومت ہے یا عادل کو؟ عادل کو۔ بس یہی ہے۔ اسی لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ شرعی ہونے سے پہلے عقلی مسئلہ ہے، کہ جب امام نہیں تو حکومت کا حق لوگوں پر اسے ہونا چاہیے جو امام کے قریب تر ہے، چاہے یہ امام کے قریب پہنچائے، امام اللہ کے قریب کر دے، امام اللہ کے قریب کر دے۔ ایک صلوات بلند آواز سے تشریف۔ میں نے عرض کیا کہ ایام چہلوں میں سید الشہداء ہیں، موضوع گفتگو حضرت سید الشہداء کی ذات گرامی۔ ترتیب گفتگو میں سید الشہداء کی شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید سے شروع کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے عزیزو۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات گرامی اور ان کی شخصیت اور ان کی مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے اگرچہ معصوم کوئی بھی ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے، لیکن ظاہری طور پر جو انہوں نے بتائیں اسی کے تناظر میں دیکھا جائے۔ امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک میں آخری ہستی ہیں، یعنی پنجتن پاک جنہیں کہتے ہیں پانچویں ہستی حسین ہے۔ میں نے کیوں کہا؟ یہ بلا مناسبت نہیں کہا، توجہ فرمائیں گے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں چند چیزوں میں حسین ابن علی پنجتن پاک کی مقام و مرتبے میں برابر کے شریک ہیں، مقام طہارت میں، مقام صداقت میں، مقام محبت میں۔ جس طرح اللہ نے محبت واجب قرار دی، اللہ نے دی، طہارت کا اعلان کیا، صداقت کا اعلان کیا۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جو ان میں برابر شریک ہیں۔ برابر شریک کا کیا معنی؟ توجہ فرمائیں گے۔ آیت تطہیر
اہل بیت طہارت، اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، یہی ہے نا؟ توجہ فرمائیں گے نوجوان بھائی، اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہوا ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے، یہ جو پنجتن پاک جن کی شان میں آیت تطہیر آئی، ان پنجتن پاک میں حسین ہیں، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں آپ ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے۔ جب اعلان طہارت ہو رہا تھا، اعلان طہارت طاہر بنایا نہیں، اعلان طہارت ہو رہا تھا، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی مقام طہارت کیا ہے، یہ کس طہارت پر فائز ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی فائز کر رہا ہوں، فائز ہیں، تمہارے سامنے لا رہا ہوں کہ یہ طاہر ہیں، ان کا مقام طہارت کیا ہے۔ ایک ہی لفظ میں کافی ہے کہ یہاں حسین کی طہارت کا مقام کیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے ان پنجتن پاک میں رسول بھی شامل ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ یعنی اعلان طہارت میں جیسے حسین شامل ہیں ویسے رسول شامل ہیں۔ اب کوئی مسلمان یہ تو نہیں سوچ سکتا کہ اسی دن ان کو پاک بنایا، چونکہ یہ آیت تطہیر رسالت مآب کی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ آیت تطہیر کا جو شان نزول ہماری کتابوں میں لکھا گیا، ان میں 9 ہجری یا 10 ہجری دونوں روایات ہیں، یا 9 ہجری میں اس کا شان نزول ہے آیت تطہیر کا، یا 10 ہجری میں ہے۔ 10 ہجری میں ہو یا 9 ہجری میں ہو، سید الانبیاء کی زندگی کے یا 2 سال یا 1 سال باقی ہے یا 2 سال۔ توجہ فرمائیں، اب کوئی مسلمان یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ رسالت مآب زندگی کے آخری 2 سال ہی پاک ہوئے، ساری رسالت تو پہنچا چکے، تو پتہ چل رہا ہے یہاں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو مقام و معیار طہارت میری نظر میں رسول کا ہے، اب اگر تم نے رسول کے بعد ایسے مقام طہارت کے حامل ہستیوں کو جاننا ہے تو اس کی شناخت میں کروا رہا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جن کا مقام طہارت وہی ہے جو رسول کا ہے۔ اسی لیے یہ اعلان طہارت میں رسول، بطول، مولا علی، حسنین یعنی امام حسن و حسین دونوں شامل۔ لیکن عزیزو جو سوچنے والی بات ہے، عجیب بات ہے کہ 10 ہجری کہو یا 9 ہجری کہیں، مولا کائنات اور جناب سیدہ اور رسول خدا، ان تینوں کی بی بی کی عمر کے بھی آخری سال، سید الانبیاء کی عمر کا بھی آخری سال حیات طیبہ کا، مولا کائنات بھی 31 یا 32 سال، یہی عمر بنتی ہے نا۔ لیکن ان دونوں میں جو بچے ہیں وہ ہیں حسنین، لیکن جب طہارت میں آئے تو برابر، کب برابر؟ بچپنے میں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طہارت میں یہ تفریق ہے، تشکیک ہے، کسی کی زیادہ کسی کی کم، نہ، آیت بتا رہی ہے کہ جب طہارت کا اعلان ہو رہا ہے تو سب طہارت کی ایک منزل پہ فائز ہیں، یہی بتا رہی ہے نا آیت۔ لیکن عزیزو ان پنجتن پاک میں 3 ہستیاں تو یا جوانی کی دہلیز پہ یا عمر کے آخر میں ہیں، لیکن یہ جو 2 ہیں ان کی تو پوری زندگی باقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک کی عمر مبارک ہے 7 سال، ایک کی ہے 6 سال 10 ہجری میں، ایک کی 6 سال ایک کی 7 سال، تو دونوں شہزادوں کی 6 اور 7 سال کی عمر میں اعلان طہارت کر کے اللہ ہم سب کو بتانا کیا چاہ رہا ہے، یہ تو ویسے ہی پاک ہیں، ابھی تو 7 اور 8 سال کی عمر، یہ کون سی طہارت ہے جس کا اعلان بچپنے میں ہو رہا ہے؟ تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مت سمجھنا یہ بچپنے میں بھی طہارت کی اسی منزل پہ فائز ہیں جس طہارت کی منزل پہ بطول فائز ہیں، رسول فائز ہیں، مرتضی فائز ہیں۔ لیکن عزیزو پھر بھی میں کہوں گا ان میں سب سے جو چھوٹے ہیں، جو حسن علیہ السلام سے بھی چھوٹے ہیں، وہ حسین ہیں۔ نہیں، اللہ نے بتایا کہ اب طہارت کا معیار خود سمجھو کہ جو 6 سال کی عمر میں طہارت کی اس منزل پہ فائز ہے اس کی جوانی کیسی ہوگی، اس کا مقام طہارت کیا ہے۔ اور یہ مقام طہارت کا جو اعلان کیا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے نجاست کو رفع کیا ہے، نہ، اللہ نے کہا میں نے نجاست کو دفع کیا ہے۔
رے فے عین رف، دال فے عین دف۔ رف کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، دف کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، رف وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی شے ہو آپ اٹھا لیں۔ مثلا بارش ہو رہی تھی، آپ کے صحن میں پانی آ جاتا ہے، اگر وہ پانی ٹھہر جائے آپ ظرف لے کے اسے اٹھا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں رف کرنا ہے، اٹھا رہے ہیں۔ دف کسے کہتے ہیں؟ بارش جتنی تیز بھی ہو جائے یہاں نہیں آئے گی، چونکہ یہ چھت ہے، چھت بارش کے پانی کو دف کر رہی ہے، یہاں رف کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں دف ہے، یعنی پانی آیا ہی نہیں جو اٹھایا جائے۔ اللہ نے کہا اے آل محمد میں نے تم سے نجاست کو رف نہیں کیا، دف کیا ہے، یعنی تمہارے گرد طہارت کا ایسا حصار ہے کہ جتنی کوشش بھی دنیا کر لے تمہارے کردار میں کبھی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تم سے میں نے نجاست کو دف کر دیا ہے۔ حکومتیں زور لگا لیں، تم مظلوم بنو گے، تم مظلوم بنو گے، کبھی معیوب نظر نہیں آؤ گے، تم میں کبھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ عزیزو طہارت حسین دیکھیں بچپنے میں، اب آپ توجہ فرما رہے ہیں، جتنی آیات پنجتن پاک کی شان میں ہیں ان میں حسین ابن علی شامل ہیں یا نہیں؟ سید الشہداء شامل ہیں، اور جتنی آیات آئیں وہ رسول خدا کے دور میں ہی آئیں نا، ان کے بعد تو قرآن کے نزول کا تصور نہیں ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، کہتا ہوں جتنی آیات کا مصداق سید الشہداء بنے بچپنے میں بنے، بچپنے میں بنے، اور اللہ نے بچپن سے ہی حسین ابن علی کے بچپنے کی عظمت کو سامنے لا کر ہمیں سمجھایا کہ دیکھو حسین معمولی ہستی نہیں، ورنہ نہ بچپنے میں ان کی طہارت کا اعلان کرتا، نہ اس کی صداقت کا اعلان کرتا، نہ اس کی محبت واجب کرتا۔ توجہ فرمائیں گے، صداقت کا اعلان بھی تو بچپنے میں، 9 ہجری میں مباہلہ، اور مباہلے میں جو ترتیب ہے وہ بھی عجیب ہے۔ میں اب مباہلہ نہیں پڑھنا چاہتا، وقت نہیں گزار رہا، کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ عزیزو مباہلے میں بھی انداز عجیب، جب چلے ہیں تو کس ترتیب سے چلے کہ آگے رسول، پیچھے بطول، پیچھے علی، اور انگلی کے ساتھ حسن، اور حسین ابن علی کو کیا کیا؟ گود میں اٹھا لیا۔ حالانکہ 9 ہجری میں تو امام حسین علیہ السلام 1 سال ہی چھوٹے ہیں نا، 9 ہجری میں ان کی عمر 6 سال، اور بڑے شہزادے کی 7 سال، 6 سال اور 5 سال، 6 اور 5 سال کے بچے چل سکتے ہیں، اگر 6 سال کے حسن چل رہے ہیں تو 5 سال کے حسین کیوں نہیں؟ ایک انگلی کے ساتھ حسن کو لگایا تھا تو دوسری انگلی سے حسین کو لگا لیتے اور دونوں کو یوں لے کے چلتے، لیکن نہیں، حسین کو اٹھا لیا۔ تو یہ اٹھانا بھی حکمت ہے، یہ ایسے نہیں اٹھایا کہ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اگر 6 سال کے حسن چل رہے ہیں تو 5 سال کے حسین کیوں نہیں؟ لیکن حسین کو اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ یاد رکھیں، اگر اٹھا کے جو چلے تو جن کے مقابلے پہ جا رہے ہیں ان سے 3 دن مناظرہ کر چکے، وہ اب رسول کو تو دیکھیں گے نہیں۔ اس نے بھی یہی کہا دیکھو ساتھ کسے لا رہے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا دیکھو رسول آ رہے ہیں یا نہیں، اس نے کہا ان کے ساتھ آنے والے کون ہیں۔ تو انسان جب کسی کو پہلے دیکھا ہو اور اس کی آغوش میں کوئی نظر آئے تو پہلے اسے دیکھتا ہے، تو پتا چلا وہ نثارہ نے رسول کے بعد جسے دیکھا وہ حسین ہے، تو کہ آغوش میں تو حسین تھے، باقی سب تو بعد میں نظر آئے۔ تو یا رسول اللہ جب حسن کو انگلی کے ساتھ لگا لیا تو حسین کو بھی لگا لیتے؟ کہا نہیں، حسین کو اٹھا کے کیوں چلے؟ کہا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ جن میں پنجتن کی صداقت جمع ہو کے نقطہ عروج پر پہنچے اسے حسین کہتے ہیں۔ پنجتن کی صداقت جمع ہو کے جس میں نقطہ عروج پر پہنچی اسے حسین کہتے ہیں۔ عزیزو میں نے عرض کیا میں مباہلہ نہیں پڑھ رہا، یہ پہلو آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جو صداقت کا اعلان ہوا، میں آپ سب ہم میں، ممکن ہے آج میں کہوں فلاں بندہ بہت سچا ہے، بہت سچا، بہت سچا، اس کی سچائی کی قسمیں کھاؤں، کل وہ جھوٹا نکل آئے، وعدہ خلاف نکل آئے، خیانت کار نکل آئے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ بھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، افراد سے دھوکہ ہوتا ہے یا نہیں؟
ہو سکتا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ سچا ہے، ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں مستقبل کو نہیں. ہماری نظر اس کے ماضی پر تو ہے، مستقبل پہ نہیں، لہذا ہم آئندہ کی ضمانت بھی نہیں دیتے اور نہ شرمندہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر کوئی کہے کل وہ جھوٹا نکل آئے تو ہم کہیں گے بھئی ہم تو ماضی کو دیکھ رہے تھے، ہمیں کیا پتا اس میں تبدیلی کب آ گئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر کسی کو وہ سچا کہے، وہ صرف ماضی کو دیکھے گا یا مستقبل کو بھی. اور جب رسول لے کے گئے ان چاروں کو اپنے ساتھ، تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا رسول خود تو سچائی کے 100% پہ فائز تھے اور جن کو ساتھ لے گئے وہ 90% تھے. نہیں، رسول جن کو لے کے گئے وہ رسول جیسے ہی سچے تھے. اگر رسول جیسے سچے نہ ہوتے تو رسول لے کے نہ جاتے. تو رسول کا ان کو ساتھ لے جانا یہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں جیسے اللہ کو میری صداقت پر یقین ہے مجھے ان کی صداقت پر یقین ہے. کہا میری نظر میں اور اللہ کی نظر میں یہ ویسے ہی سچے ہیں جیسا میں سچا ہوں. تو حسین بچپنے میں صداقت کی اس منزل پہ فائز. یہ قرآن ہے نا، مباہلے میں، غدیر تطہیر میں اور محبت میں. جیسے محبت رسول واجب ویسے محبت حسین واجب. اسی لیے تو رسول نے کہا یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے. احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ اس سے محبت کر جو. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں دیکھیں سید الانبیاء یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ جو حسین سے محبت کرے وہ تیرا بھی محب بن جائے، نہ کہہ رہے ہیں اللہ تو محبت کر. تو محبت کر کس سے؟ جو حسین سے محبت کرے. یعنی بتا رہے ہیں محب حسین کا مقام کیا ہے. کہتے ہیں جو محب حسین بنتا ہے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. چونکہ اللہ محبت کرے گا نا تو یہ محبوب خدا بن جائے گا. ہاں، جو اللہ کے محبوب سے محبت کرے، اللہ کہتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور یہ رسول کی دعا بھی ہے، رسول کی خبر بھی ہے. قیامت تک بتا دیا کہ اللہ اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے. اب اگر دیکھنا ہے نا کہ مبغوض خدا کون ہے اور محبوب خدا، تو دیکھو حسین کے ساتھ اس کا ربط کیسا ہے. جب اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے محبت کیسے کرے گا جو حسین کا قاتل بن جائے؟ کیسے کرے گا جو حسین کا قاتل بن جائے. اور دوستو یہ فضیلت بھی مقام حسین ابن علی کو حاصل ہے. اب توجہ فرمائیں گے عزیزو، تمام ائمہ میں چند مقام حسین ابن علی کو انفرادی حاصل ہیں. انفرادی مقام و مرتبہ انفرادی ہے. سید الانبیاء نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین، اس کو اللہ نے 3 فضیلتیں دی ہیں. 3 کیا؟ فرمایا جعل اللہ تعالی الامامۃ فی ذریتہ. فرمایا پہلی فضیلت اللہ نے امامت کو جو قیامت تک رہے گی وہ اس کی ذریت میں رکھی. توجہ نہیں فرمائی. کہا حسین کے بعد جو امام آئے گا وہ حسین کی نسل سے ہے، حسین کی ذریت سے ہے. نہیں عزیزو، یہ امامت کوئی عام امامت ہے، یہ وہ امامت ہے جو ابراہیم نے مانگی. اسی امامت کا تسلسل ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا، اور اللہ نے کہا رہے گی تو تیری ذریت میں لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی. اور رسول کہہ رہے ہیں وہ امامت ابراہیمی قیامت تک حسین کی نسل میں رہے گی. عزیزو اگر کسی نے مقام حسین کو سمجھنا ہے، توجہ فرمائیں گے، تو پھر جملہ کہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، حسین ابن علی کے مقام کو سمجھنا ہے تو سمجھیں. اللہ نے ذریت حسین میں امامت کو رکھا اور آخری امام کو پردہ غیبت میں لے گیا. لیکن چونکہ یہ ابن زہرا کی نسل میں سے تھا اس کو غیبت میں لے گیا اور ابن مریم کو آسمانوں پہ لے گیا. بتایا مقام حسین پہچاننا ہے تو انتظار کرو، حسین کا بیٹا ظہور کرے گا، مریم کا بیٹا نزول کرے گا، اور دنیا کو پتا چلے گا کس کے قدم ہے اور کس کا سر ہے. اللہ نے 2 نسل تھی حضرت ابراہیم کی، 2، ایک اسحاق ایک اسماعیل. توجہ فرمائیں گے، علماء کہتے ہیں حالانکہ ذبیح اللہ تو اسماعیل تھے
لیکن حضرت اسماعیل سے صرف 2 نبی، ایک خود اسماعیل، ایک سید الانبیاء، درمیان میں کوئی نبی نہیں. لیکن نسل اسحاق میں مسلسل نبی. تو کیوں؟ جو ذبیح اللہ تھا ادھر نبوت نہیں رکھی، ادھر کیوں رکھی؟ اللہ نے کہا جو عہدہ ختم ہوگا وہ ادھر رکھا، جو قیامت تک جاری رہے گا وہ ادھر رکھا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے قربانی کا اجر کیا ہے، قربانی کا صلہ کیا ہے. لیکن دوستو یہ فضیلت تو حسین ہی کو حاصل ہے نا، کہ ابراہیم کی دعا کا جو عملی نتیجہ بنا وہ حسین ہے، حسین ہے. اگر حسین فخر ابراہیم نہ ہوتے تو اللہ ان کی نسل میں امامت نہ رکھتا. فرماتے ہیں سید الانبیاء فرماتے ہیں دوسری فضیلت حسین ابن علی کو کیا حاصل ہے؟ فرماتے ہیں استجابت الدعاء تحت قبتہ. فرماتے ہیں حسین ابن علی کو یہ مقام حاصل ہے کہ جو قبہ حسینی کے نیچے جو دعا کرو وہ قبول ہے. میرے دوستوں میں یہاں رک کر چند جملے کہنا چاہتا ہوں مقام سید الشہداء کے حوالے سے. توجہ فرمائیں گے. میں نے نہیں پڑھا کہ کسی اور امام کے بارے میں اس طرح کہا گیا ہو. یہ حسین ابن علی کا مقام ہے، حسین ابن علی کا مقام ہے. جملہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں گے تو پھر کہتا ہوں. عزیزو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ سید الانبیاء نے فرمایا ہو جو ایک حج کر لے اسے 70 زیارتوں کا ثواب ہوگا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے جملہ کہا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے نہیں پڑھا سید الانبیاء نے فرمایا ہو حج ایک کرو 70 زیارت حسین کا ثواب، لیکن برعکس کہا جو ایک زیارت حسین کرے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ ایک زیارت حسین 70 حج کا ثواب کہہ رہا ہوں، حج نہیں کہہ رہا. حج واجب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ثواب کہہ رہا ہوں، ثواب. 70 حج کا ثواب زیارت حسین میں رکھ دیا. تو اگر مقام افضلیت اور معنویت میں جہاں کربلا ہے وہاں کوئی اور ہوتا تو رسول اس کے لیے بھی کہتے. اور اس روایت کا پس منظر معلوم ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، رسول خدا تشریف فرما ہے. ایک دفعہ حسین آئے، آغوش میں بیٹھ گئے. جناب سید الانبیاء نے محبت کا اظہار فرمایا، لب چومتے ہیں، آنکھیں چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. جب یہ چومنا شروع کیا، بوسے دے رہے ہیں، تو بی بی نے پوچھا کتنی محبت ہے حسین سے؟ جناب عائشہ نے پوچھا کتنی محبت ہے حسین سے یا رسول اللہ آپ کو؟ کہا سنو، جو میرے اس بیٹے کی شہادت گاہ کی، مقتل کی، کربلا کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے 10 مقبول حج کا ثواب دے گا. ایک دفعہ جناب عائشہ نے دیکھا، علامہ جعفر تشتری نے یہ روایت لکھی ہے خصائص حسینیہ میں، دیکھا تعجب کیا، یا رسول اللہ 10 حج؟ فرمایا 20 حج کا. بی بی نے پھر تعجب کیا، یا رسول اللہ 30 حج 20 حج؟ فرمایا 30 حج کا. پھر تعجب کیا، 30 حج؟ فرمایا 40. پھر تعجب کیا، 40 کا نہیں 50. پھر تعجب کیا، کہا 60. پھر تعجب کیا، کہا 70. اب بی بی خاموش ہو گئی. جب خاموش ہوئی رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تو عائشہ خاموش نہ ہوتی خدا کی قسم میں ہر دفعہ 10 حج کا ثواب بڑھاتا رہتا. فرماتے ہیں اللہ سے کوئی بعید نہیں، اللہ کے نزدیک جو میرے حسین کا مقام ہے. فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں جو زیارت حسین کو جائے 70 حج کا ثواب. لیکن دوستو پہلو جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ یہ روایت سنا کے حج کی اہمیت کم کرنا چاہتا ہوں. بتایا کیا اس روایت میں اصل پیغام کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، زیارت حسین میں وہ کیا چھپا ہوا ہے جو 70 حج کا ثواب مل رہا ہے. نہیں، زیارت حسین میں جو بات چھپی ہوئی ہے، جو فلسفہ ہے، وہ خود زیارات میں بتایا گیا. میری بات آپ تک پہنچے؟ وہ زیارات میں بتایا گیا. ہمارے مکتب کو یہ امتیاز حاصل ہے. علامہ امینی فرماتے ہیں 2 چیزیں مکتب آل محمد کو اللہ نے ایسی دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی. فرماتے ہیں ایک زیارات، دوسرا مناجات. کہتے ہیں خدا کو کیسے پکارنا ہے یہ آل محمد نے بتایا، اور آل محمد کے در پہ کیسے جانا ہے یہ زیارات نے سمجھایا. یہ اور کسی میں نہیں کہ زیارت پڑھو کیسے، آداب زیارت کیا ہیں،
آداب زیارت کیا ہے، فضیلت زیارت کیا ہے، ہدف زیارت کیا ہے. توجہ فرمائیں گے. یہ تین چیزیں ہوں تو پھر زیارت کامل ہوتی ہے. پہلا مرحلہ فضیلت کا پتہ ہو، جس کے پاس جا رہے ہو وہ ہے کون، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اسی لیے تو کہا جو زیارت حسین کو آئے عارفن بے حق کے ہی، لیکن اس کے حق کی معرفت کے ساتھ آئے، حق کے معرفت حسین کے ساتھ آئے. فرمایا پھر ہے پہلا مرحلہ کا فضیلت، دوسرا مرحلہ آداب زیارت، تیسرا مرحلہ ہدف زیارت. زیارت کا ہدف کیا ہے خود زیارات میں بتایا. اسی لیے زیارات میں تین چیزیں ہیں، توجہ فرمائیں گے. تین چیزیں پوشیدہ ہیں عزیزو. لیکن سارے ائمہ کی زیارات منسوب ہیں کسی نہ کسی امام سے یا علماء سے، لیکن حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں دو زیارتیں ایسی ہیں جو کسی امام کے بارے میں نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. ایک زیارت وارثہ، توجہ، اور دوسری زیارت اربعین. اور کسی امام کی اربعین کی زیارت نہیں. اربعین یعنی چہلم کی زیارت. چہلم کی اگر زیارت ہے تو حسین ابن علی کی، اور کسی کی نہیں. دوسری زیارت وارث، جائیں دیکھ لیں، کسی اور امام کو خطاب کر کے وارث نہیں کہا گیا. وارث انبیاء اگر کہا گیا تو صرف حسین کو. اور ایک اور بات کہوں، یہ جو زیارت وارثہ ہے اگر آپ کے سامنے ہے، اور ماشاءاللہ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر زیارت وارثہ آپ نے پڑھی ہے، کتنے نبیوں کا ذکر ہے اس وراثت میں؟ 6 نبیوں کا نا. آدم کے بعد حضرت نوح کے بعد ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد اور حضرت عیسیٰ کے بعد سید الانبیاء. 6 نبیوں کا. یہ درمیان میں کیوں چھوڑ دیے گئے؟ یہ 6 نبیوں کا ذکر کیوں ہے؟ سنیے، تمام نبی ایک جیسے نہیں. 1,24,000 نبی انسانوں سے افضل ہیں، اور خود نبیوں میں بھی مرتبے ہیں. ان نبیوں میں وہ نبی افضل ہیں ان نبیوں سے جو صاحب اولو العزم ہیں. نبیوں سے رسول افضل، رسولوں میں سے وہ افضل جو صاحبان عزم ہیں، صاحبان ہمت ہیں، جنہوں نے اپنے معاشرے میں عزم کے ساتھ، جزم کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کیا. توجہ نہیں فرما رہے عزیزو. یہ 6 نبی وہ ہیں جو صاحبان عزم تھے. ائمہ نے بتایا حسین عام نبیوں کے وارث نہیں ہے، حسین ان نبیوں کا وارث ہے جو صاحبان عزم تھے، یعنی جنہوں نے اپنے دور میں اپنے دور کے ہر نمرود، شداد، فرعون، قارون کا مقابلہ کیا. کہا جو نبیوں میں تمام نبیوں سے افضل نبی ہے وہ ہے سید الانبیاء، اور جو ان کے مرتبے سے نیچے ہے وہ ہے ابراہیم کے بعد باقی نبیوں کے مرتبے ہیں. لیکن کہا یہ 6 نبی تمام نبیوں کی جد و جہد کا خلاصہ ہے. تو اب سمجھو حسین کسے کہتے ہیں؟ جو تمام نبیوں کے خلاصے کا وارث بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین کہتے ہیں جو تمام انبیاء کے خلاصے کا وارث بن جائے. لیکن کیا خوبصورت ربط ہے. سید الانبیاء، یہ روایت معصوم سے ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. زیارت وارثہ امام نے تعلیم فرمائی ہے، صفوان کو تعلیم فرمائی ہے مفاتی میں اس کا پس منظر بھی تعلیم فرمائی. عزیزو، امام نے جب حسین ابن علی کو مخاطب کیا، زیارت کہا، کیا کہا؟ آپ آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، رسول کے وارث. عجیب بات ہے. معصوم کی نظر میں حسین وارث انبیاء، اور رسول کی نظر میں علی کیا ہے؟ فرمایا جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو فہم و فراست میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو حیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے، مجھ محمد کو میرے اخلاق میں دیکھنا چاہے. کس کو دیکھے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. علی کے چہرے کو دیکھ کے سارے نبی نظر آ جائیں گے. عزیزو، کیا مطابقت ہے؟ باپ صفات انبیاء کا وارث ہے اور حسین انبیاء کی محنتوں کا وارث ہے، جد و جہد کا وارث ہے. جس میں
या جس میں تمام انبیاء کے صفات جمع ہو جائے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور جو انبیاء کی وراثتوں کا وارث بن جائے اسے سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء۔ لیکن دیکھیں زیارت کی ترتیب کیا ہے، میں یہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں کر رہا، اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں، میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور مجھے بھی تیسرا سال ہے، مجھے پتہ ہے آپ بولتے کم ہیں سمجھتے زیادہ ہیں، لہذا میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں۔ اب مجھے یہ نہیں کہ آپ اکتائے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ ہاں اچھی بات ہے، بندے کو مجلس میں بیٹھ کے بولنا کم چاہیے تاکہ جو بولنے آیا ہے وہی بولتا رہے۔ توجہ فرمائیں گے، ہم ان لوگوں میں تو ہیں نہیں، وہ میں ایک دو جگہ گیا مجلس پڑھنے، وہ جو خطیب مجلس پڑھ رہا ہے وہ بیچارے لوگ بالکل ہی وہ آپ کی طرح تھے، کوئی مجمع سنجیدہ تھا، تو اب وہ نہیں بول رہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بولیں ورنہ میں اس دن چھڑنا ہے جدنے نہ پڑھنا ہے، میں جدو چھڑاں گا تے پڑھن گے۔ مجھ سے میرے ساتھ بولو گے تو ان کو ٹائم دوں گا جو پیچھے میرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہ نہیں کہوں گا میں آپ کی جان جلدی چھوڑ دوں گا، اگرچہ کل مجھے صبا بھائی نے کہا جی کل آپ نے کم پڑھا ہے آج زیادہ پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ اتنا کسی کو اکتا جائے کہ وہ پھر جو پڑھا ہے وہ بھی بھول جائے۔ آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ عزیزو دیکھو زیارت کی ترتیب کیا ہے، معصوم نے تعلیم فرمائی، پہلے کیا کہا، اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، عیسیٰ کے وارث، موسیٰ کے وارث، رسول کے وارث۔ توجہ، پہلے کہا اب وارث۔ دوسرا مرحلہ زیارت کا کیا ہے، السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، پہلے حسب حسین پھر نسب حسین۔ پہلے امام نے حسب بیان کیا پھر نسب، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ایسا نسب کب ہوتا ہے، جب ایسا حسب ہو، اور ایسا نسب اور ایسا نسب فائدہ کب دیتا ہے۔ میں اور دوسری بات کہہ رہا ہوں، کہا حسین کے نسب پر ناز بعد میں ہے، حسب پر فخر پہلے ہے۔ کہا اللہ نے اسی لیے حسین کو چنا، صرف نسب کی بنیاد پہ نہیں، پہلے حسین کا حسب پہچانو، حسب پہچانو۔ اب کہہ دوں جملہ عزیزو، جو آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کا وارث، ان میں دو وراثتیں بڑی عظیم ہیں، ایک ابراہیمی وراثت، ایک آدم کی وراثت۔ کیا خوبصورت جملہ کہا آیت اللہ جوادی عاملی نے، فرماتے ہیں آدم کے وارث ہیں حسین، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے یہ ہے آدم کا وارث، اس کے مقابلے پہ آنے والا شیطان کا وارث ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، فرماتے ہیں اسی لیے تو کربلا میں حسین آئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے لشکر خدا کدھر ہے اور لشکر شیطان کدھر ہے، حزب خدا کدھر ہے، حزب اللہ کدھر ہے، اور حزب الشیطان کدھر ہے۔ اور یاد رکھیں آپ ماشاءاللہ بخوبی آگاہ ہیں، شیطان فرشتوں میں تھا نا، فرشتوں میں رہ رہا تھا نا، عبادت بھی کر رہا تھا۔ کربلا میں بھی دونوں طرف نمازیں تھیں، ادھر بھی ادھر بھی، اسی لیے تو کہتی ہے تو وارث آدم ہے، تاکہ پتہ چل جائے رحمان کی بندگی کدھر ہے اور شیطان کی بندگی کدھر ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو حسین کو کہتے تو وارث آدم، وارث آدم۔ توجہ عزیزو، وہ جو آدم کا دشمن تھا وہ کیا کہہ کے چلا تھا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے کم بندے جو مخلص ہیں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ لوگ کہتے ہیں جب سب ایک طرف تھے تو حسین نے سب کی بات کیوں نہ مانی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بھئی سب کی بات تو وہ مانے جو سب پر ایمان رکھتا ہو۔ شیطان نے تو پہلے کہہ دیا اکثریت میرے ساتھ رہے گی اور مخلص ہیں جو ادھر رہیں گے۔ حسین اکثریت پہ ناز کرنے والا نہیں، مخلصین پر فخر کرنے والا ہے۔ حسین اسی لیے قلیل جماعت لے کے نکلا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین اسی لیے 72 لے کے نکلے اور ادھر 30,000 کا لشکر نظر آیا۔ حسین بتا رہے تھے مخلصین کدھر ہیں اور شیطان کے دھوکے میں آنے والے کدھر ہیں۔
دیکھ لو. اور دوسری وراثت عظیم وراثت. کون سی وراثت؟ حضرت ابراہیم کی وراثت. ابراہیمی وراثت کو چھوٹی وراثت نہیں. ابراہیم سلسلہ انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنے دور میں رہتے ہوئے اپنی روایات کی تابع داری نہیں کی. میری بات نہیں توجہ فرمائی. جس کے گھر میں رہ رہے تھے نا، سب سے پہلے کلمہ حق اس کے خلاف بلند کیا. چچا تھا نا، ہم کہتے ہیں چچا، باپ نہیں ہے نا. بحث شیعہ سنی میں بحث ہے. ہم کہتے ہیں چچا، دوسرے کہتے ہیں نہیں باپ. ہم کیوں ان تردید کرتے ہیں کہ باپ نہیں چچا؟ چونکہ ہمارے عقیدے میں جو نبی رسول اور امام ہوتا ہے اس کے والدین کافر نہیں ہوتے، اور جس کے والدین کافر ہوں وہ امام نہیں ہوتا. جو امام ہوگا اس کے والدین کافر نہیں ہوں گے، اور جس کے والدین کافر نظر آئیں سمجھ لینا امام نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جسے اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، امامت بھی دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا والد کافر ہو جائے؟ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ اللہ یہ عہدہ یہاں آ کے نہیں دیتا. اللہ صاحب عہدہ کی صلاحیت کو جانتا ہے، لہذا اللہ ایسی جگہ کیسے رکھے جو ظرف ہی نجس ہو. اسی لیے تو زیارت وارثہ میں یہ کہتے ہیں نا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور. اب یہ زیارت امام سے ہے. امام کہہ رہے ہیں ائمہ کا نور، یعنی ایک خلقت نورانی ہے ان کی، ایک خلقت جسمانی ہے. اس خلقت جسمانی سے پہلے ایک خلقت نورانی ہے. وہ نور اس کو تشبیہ دی، کہا وہ نور جہاں جہاں آیا وہ صلبیں بھی پاک، وہ رحم بھی پاک. اب ایک جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہیں عزیزو، اللہ نے اس تمام انوار آل محمد میں جو سب سے امتیاز والا نور ہے وہ کون سا ہے؟ رسول اور علی کا. اور رسول فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ہے. اب خود سوچو، اللہ نے اس نور کے لیے جس صلب کا انتخاب کیا، نہیں آپ توجہ نہیں فرمائی عزیزو. حضرت سید الانبیاء کے لیے عبداللہ کی صلب اور علی کے لیے ابو طالب کی صلب. کیا کہنا اس ابو طالب کا جو نور علی کو وہاں سے یہاں لے آئے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے علی کے آنے میں بھی ایک معجزے کا ظاہر کر دیا، خارق العادہ ہے. یہ ایسے ہی نہیں کوئی خطیبانہ جملے نہیں. مولا علی کا کعبے میں آنا خارق العادہ ہے، عادی چیز نہیں. ہماری روایات تو اس پر مدلل گواہ ہے نا کہ بی بی پاک جب آئیں تو دیوار شگاف ہوئی. دوسروں نے بھی لکھا. اچھا یہ جو دیوار شگاف ہوئی اس کے بعد بی بی دور گئی یا اندر گئی؟ بی بی کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ بی بی کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، ورنہ بی بی کا رد عمل ہی دوسرا ہوتا. دیکھیں آپ مرد ہیں، مرد ٹھیک ہے نا، مرد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ دیوار شگاف ہو جائے تو سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا کہ اب اس کے بعد چھت گرے گی. یہی ہوگا نا. بندہ ڈر جاتا ہے، اچانک کوئی واقعہ ہو تو ڈر جاتا ہے. اگر یہ مولا علی کی والدہ آئی تھی اور اچانک دیوار شگاف ہوئی تو اچانک پر رد عمل اور ہوتا ہے. جہاں پتہ ہو وہی اطمینان ہوتا ہے. تو یہ اطمینان بتا رہا ہے اللہ نے جس رحم میں نور رکھا اسے بھی بتایا، اور جس صلب میں نور رکھا اسے بھی سمجھایا کہ یہ آنے والا عام نہیں ہے. دیکھو اگر عام ہوتا تو جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی یہ رد عمل نہ ہوتا، جناب ابو طالب کا بھی یہ رد عمل نہ ہوتا. نہ رد عمل ہوتا. کیا جناب ابو طالب نے کسی سے نہیں پوچھا فاطمہ بنت اسد کہاں ہے، مطمئن اپنے گھر میں بیٹھے رہے. تو ان کا اطمینان بتا رہا ہے اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے رابطہ ہے. اور وہ مشہور و معروف حضرت ابو طالب کے مناجات کو شعروں میں جو بند کیا گیا وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے سوال کیا اس بچے کا نام کیا رکھیں تو کیا کہا تھا 3 بیٹے میرے گھر میں آئے تو نام میں نے رکھا، یہ جس کے گھر میں آیا نام بھی وہی رکھے گا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پوچھا تھا پھر کیسے پتا چلے اس نے نام کیا رکھا؟
تو ہمارے علماء نے مناقب شہر ابن عاشوب میں موجود ہے کہ حضرت ابو طالب بلند ترین پہاڑی پہ چلے گئے، جناب فاطمہ بنت اسد ساتھ تھی، رات کی تاریکی میں یوں حضرت مولا کائنات کو بلند کر کے کیا پڑھا تھا، یا رب ذلغسق الدجی والقمر المبتلج المضی، اے رات کو تاریکی اور صبح کو روشنی کا لباس پہنانے والے میرے رب، تو بیان کر تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ اور آواز قدرت آئی تھی وَاسْمٌ مِّن شَامِخٍ عَلِي عَلِيٌّ اُشْتُقَّ مِنَ الْعَلِي، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، کیوں؟ کہا میں خالق ہونے میں علی ہوں، اسے مخلوق میں علی بنا دیا۔ تو یہ نور ہے حضرت ابراہیم، وہ ذات گھر میں اٹھے، وراثت ابراہیمی کو چھوٹی شے ہے، چچا کے سامنے کھڑے ہو گئے، چچا یہ بت نہ بیچ، یہ بتوں کو نہ پوج، اس نے گھر سے نکال دیا نا، برداشت کر لیا، کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، روایات کو توڑا، خاندان کے اثر کو توڑ دیا نا، ابراہیمی کردار کیا ہے۔ لیکن عزیزو، میں نے یہ جو تھوڑا سا واقعہ آپ تک پہنچایا، اس سے ایک نتیجہ لے کے بات کو اصل لاتا ہوں، تاکہ یہ وراثت حسین اور وراثت انبیاء یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے جس عنوان سے پڑھا ایک الگ عنوان سے، بہت سارے علماء نے اس پہ پڑھا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے عزیزو۔ لیکن عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم جب بولے تو اس نے، چچا جو تھا، اس نے کہا میرے گھر سے نکل جا، قرآن ہے نا، کہا یا تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا یا میرے گھر سے نکل جا۔ اچھا، ہمارے عقیدے میں تو وہ چچا ہیں، دوسرے کہتے ہیں وہ باپ ہے، چلو جو باپ کہہ رہے ہیں وہ جواب دے دیں کہ یہ باپ ہو کے بیٹے کے خلاف ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے خداؤں پر ابراہیم نے اعتراض کیا، تو چلو ان کے بارے میں تو اختلاف، آزر کے بارے میں تو اختلاف ہو گیا نا، کچھ نے کہا باپ، کچھ نے کہا چچا، ابو طالب پر تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ چچا ہی تھا، باپ نہیں تھا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھئی جب باپ اپنے خداؤں پر اعتراض برداشت نہیں کرتا تو چچا کیسے کرے گا؟ یہ آزر تو سامنے کھڑا ہو گیا اور ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کہو چچا بتیجے کی حفاظت کر رہا ہے تو ابو لہب بھی تو چچا ہے، پہلے اس کی خبر سن کے لونڈی آزاد کرتا ہے، اور جب وہ تبلیغ اسلام کا آغاز کرتا ہے سب سے زیادہ ظلم یہی کرتا ہے۔ تو اگر ابو لہب کو اپنا مذہب پیارا ہے تو ابو طالب کو کیوں نہیں؟ یہ دو رد عمل کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں ابو لہب کا دین اور ہے، محمد کا اور ہے، اور ابو طالب کی حفاظت سمجھا رہی ہے، جو دین محمد کا ہے وہی ابو طالب کا ہے۔ نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، میں نے کہا جو دین محمد کا وہی ابو طالب کا نہیں، میں کہتا ہوں ابو طالب کا دین ہی محمد ہے۔ اگر ان کا دین محمد نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی دکھاؤ، کوئی چچا دکھاؤ جو بیٹے کو بتیجے پہ قربان کرے، نہیں کرتا بندہ۔ اگر بیٹا لائق ہو اس کو اپنی بقا کا سبب سمجھتا ہے، بتیجے کو نہیں، چونکہ اس کی نسل بیٹے سے چلے گی، بتیجے سے نہیں۔ اور سب نے لکھا شیعہ سنی کہ بستر تبدیل کرتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کو حملہ ہو تو علی کام آ جائے، یہی کہا نا، تو کیوں کام آ جائے؟ بتا رہے تھے علی بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ کہہ رہے تھے میں بتیجے پر بیٹا قربان نہیں کر رہا، میں دین پہ بیٹا قربان کر رہا ہوں۔ تو بس پتا چلا تربیت ابو طالب کا یہ اثر تھا کہ ابو طالب علیہ السلام نے سمجھایا علی اسے بھائی نہ سمجھنا، یہ دین ہے، اور علی نے یہ بات اپنے بیٹے کو سمجھا دی، حسن اسے نانا نہ سمجھنا، دین ہے، حسین اسے نانا نہ سمجھنا، دین ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، کربلا میں حسین جو کر رہے تھے حسین نے اپنے دادا سے لیا، حسین کربلا میں نانا نہیں بچا رہے، دین بچا رہے ہیں۔ اب کہہ دوں جملہ، جو حسین کر رہے ہیں حسین نے اپنے دادا سے لیا، اور جو یزید کر رہا ہے اس نے اپنے دادا سے لیا۔ دونوں جو کر رہے تھے اپنے اپنے دادا سے لیا، کیوں؟ چونکہ حسین کے دادا کا مشن تھا ہم رہیں نہ رہیں، یہ رہے، اور یزید کے دادا کا مشن تھا یہ مٹ جائے۔
اب عزیزو ایک طالب علم ہوں، اس عنوان سے اسے نکتہ ہی سمجھ لینا، کوئی علمی بات اس طرح نہ کرنا، لیکن ہے علمی بات ہی. یہی وجہ ہے دربار یزید میں جب آذان ہوئی تو میرا چوتھا امام رک گیا. کیوں رکا؟ امام بتانا چاہتے تھے یزید تیرا دادا ہار گیا، میرا دادا جیت گیا. آئے ہائے ہائے، کہا شہادو ان محمد رسول اللہ، یہ بتا رہا ہے میرا دادا چاہتا تھا میں رہوں نہ رہوں یہ نام رہے، تیرا دادا چاہتا تھا نام مٹ جائے، اب دیکھ دربار تیرا ہے اور نام میرے نانا کا ہے. دربار تیرا ہے اور نام میرے نانا کا ہے، میرے نانا کا نام ہے. یہ حسین ابن علی کو فضیلت حاصل، وراثت انبیاء کا وارث بھی حسین اور امامت ذریت حسین میں. دوسری اللہ نے فضیلت کیا دی؟ تحت قبہ حسینی جو دعا کرو قبول. کیوں قبول؟ چونکہ حسین اللہ کے قریب ترین ہے. روایت ہے قیامت کے دن شفاعت کی صفیں ہوں گی، فرماتے ہیں سب سے طویل جس کی صفیں ہوں گی وہ حسین ہے. حسین ہے، حسین شافی اور روز محشر ہے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. تیسری والشفاء فی تربتہ، اللہ نے شفاء تربت حسین میں رکھ دی. فرمایا اس تربت میں جہاں حسین کا خون گرا اس میں شفاء ہے. اب ماشاءاللہ یہاں دوست آتے ہیں، اہل سنت سے ہم بات کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے یہیں پر شاید کہیں کہا ہو، ڈاکٹر عامر لیاقت نے، ایک مولانا صاحب نام نہیں لیتا چونکہ نام لینا مناسب نہیں، اگرچہ انہوں نے، وہ یہی سوال ہوا کہ آپ کربلا کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے دلیلیں دی 2-3. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا یہ کیا، مدینے کی خاک جو ہے وہ شفا نہیں اور کربلا کی ہے. تو وہ جواب نہ دے سکے. میں کہتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول نے کیا. نہیں کیسے کیا؟ اپنی کتاب سے نہ. مسند احمد ابن حنبل، مستدرک امام حاکم، 2 کتابیں ہیں، پڑھ لیں. یہ روایت آپ نے بارہا سنی، ایسے غور کریں. وہ روایت کا پس منظر تو آپ کو معلوم ہے نا. سید الانبیاء آئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں، کہا ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، مجھ پر وحی کا نزول ہے، کسی کو نہ آنے دینا. کہتے تھوڑی دیر بعد حسین آئے، نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا اندر حجرے میں، لیکن جانے کی اجازت نہیں. حسین روئے، رسول دوڑ کے آئے، دروازہ کھولا، کہا ام سلمہ میری موجودگی میں حسین کو رلا دیا، حسین کو آنے دے. لیا، اندر چلے گئے. بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، رسول کے رونے کی آواز آئی. پہلے حسین رو رہے تھے، اب رسول روئے. میری بات سمجھنا، اگرچہ مصیبت ہے اس حوالے سے آپ کے دل متوجہ ہیں، لیکن میں کوئی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ چلیں گے. عزیزو کہتے ہیں روئے، رسول روئے. اب حضرت ام سلمہ متوجہ ہوئی، دل میں یہ محبت رسول تھی نا، شوہر تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ رسول کبھی چہرہ چومتے ہیں، لب چومتے ہیں، آنکھیں چومتے ہیں. کہتی ہیں میں نے دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ یہ محبت کا کیا انداز، محبت بھی کر رہے ہیں رو بھی رہے ہیں. روایت سنی ہے نا. کیا فرمایا؟ فرمایا ادھر حسین آغوش میں آئے، ادھر فرشتہ. کیا آکے کہا فرشتے نے؟ اس حسین کو امت جور و جفا کے ساتھ شہید کرے گی. دیکھیں ابھی شہادت ہوئی نہیں، خبر سنی تو رسول روئے. بس ایک بات تو ثابت ہو گئی، خبر شہادت حسین سن کے رسول نے کہا ہنسنا نہیں، خوشی نہ منانا، رونا. کہا رونا میری سنت ہے، خوشی منانا سنت نہیں. یہ رسول کا فعل ہے نا. ابھی شہادت ہوئی نہیں، خبر سنی، رسول روئے. دوسرا کام کیا کیا؟ اب ام سلمہ کی طرف متوجہ ہوئے. ام سلمہ یہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، سن. کہتے ہیں اس کے بعد مٹی لی. اب کیسے لی؟ رسول خود کربلا گئے یا فرشتہ لایا؟ دونوں طرح ہمارا مسئلہ حل ہے. اگر رسول نے اعجاز نبوت سے مٹی لی، طی الارض ہے نا، اگر آصف بن برخیہ کے پاس ہے تو ان کے پاس کیوں نہیں؟ اگر خود لی تو حکم خدا سے لی نا. اور اگر جبرائیل لائے پھر بھی مسئلہ حل. جبرائیل حکم خدا سے مٹی لائے. کون سی مٹی؟ کربلا کی. کون سی کربلا؟ جہاں ابھی حسین شہید نہیں ہوئے. یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے، بعد کی نہیں.
میری بات نہیں توجہ فرمائی. ابھی شہادت حسین نہیں ہوئی اور رسول نے مٹی لی. فلسفہ شہادت میں یہ روایت مولانا طاہر القادری نے لکھی. مٹی لی کن کو دی؟ حضرت ام سلمہ کو. تھوڑا سا توجہ فرمائیں. مٹی دے کے کیا کہا اسے سنبھال کے رکھ، سنبھال کے رکھ. کب تک؟ کہا جب تک حسین شہید نہ ہو. کہا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خبر دے رہے ہیں نا، تو سمجھنا میرے حسین شہید ہو گئے. عزیزو دو چیزیں ثابت ہو گئیں. مٹی حکم خدا سے آئی. کون سی مٹی؟ جہاں حسین شہید ہوں گے، ہوئے نہیں. تو اگر مٹی عزیز نہ ہوتی تو اللہ فرشتے کو حکم کیوں دیتا کہ لے جا لے جا؟ اور مٹی لائے اور جناب ام سلمہ کو رسول نے دی. جب یہ مٹی دی، امام حسین تھے 4 سال کے، اور جب شہادت ہوئی 57 سال کے. عزیزوں کوئی چھوٹی بات ہے؟ 53 سال بی بی نے مٹی سنبھال کے رکھی. میری بات سمجھ رہے ہیں نوجوان بھائیوں؟ یہ مٹی بی بی نے سنبھال کے گھر میں رکھی. اچھا 53 اور ایک چیز کو سنبھال کے رکھنے کے لیے احتیاط کی ضرورت نہیں؟ توجہ کی ہے نا. عام جگہ تو نہیں رکھی ہوگی، کسی ایسی جگہ رکھی کہ اس کو محفوظ رکھا. محفوظ کیوں رکھا؟ اگر یہ مٹی کو بی بی مقدس نہ سمجھتی تو کبھی محفوظ نہ کرتی، اور اگر رسول کی نظر میں اس مٹی کی عظمت نہ ہوتی تو نہ دیتے. تو رسول نے بتایا یہ مٹی دینا سنت میری ہے، اسے گھر میں رکھنا سنت زوجہ رسول ہے. رکھا نا گھر میں. اور توجہ فرمائیں اگلا جملہ، میں کہتا ہوں یہ روایت کے جملے ہیں نا، اس پہ غور کرنا چاہیے. 53 سال رکھا. روز عاشور مٹی کیا ہو گئی؟ بولے سرخ ہونا کیا ہے؟ اللہ کے غضب کی علامت. یہی ہے نا. مٹی اپنی مرضی سے سرخ ہو گئی؟ نہ، اس نے چاہا. کیوں چاہا؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے میں حسین کی شہادت پہ غضبناک ہوں. کس پر؟ قاتلان حسین پر. جن پر اللہ غضبناک ہو اسے رضی اللہ کہنے والا خود لعنت اللہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ ساری ایک روایت سے میں نے نتیجے اخذ کر دیے آپ کو. یہ مٹی کا سرخ ہونا بتا رہا ہے اللہ چاہتا ہے شہادت حسین زندہ رہے. کتنے دن زندہ رہے؟ سوائق المحرقہ. السوائق المحرقہ میں پڑھ لیں. علامہ ابن حجر نے لکھا 2 علامتیں شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی. ایک کہتے ہیں مغرب کے وقت یہ جو سرخی آتی ہے یہ عاشور سے پہلے نہیں تھی. دوسرا فرماتے ہیں خون کی بارش کربلا سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. پتھروں اور خون کی بارش شہادت حسین کے بعد ہوئی. تیسری چیز وہ کہتے ہیں 40 دن تک جو بھی پتھر اٹھایا گیا خون ابلا. 40 دن، ایک دن نہیں. اللہ چاہتا ہے غم حسین 40 دن زندہ رہے، ورنہ کیوں اللہ خون ابلتا؟ یہ قدرت خدا، یہ تکوینی اثر ہے. تکوینی یہ قدرت خدا کے اثر ہیں. اللہ نے ظاہر کیا نہ قتل حسین پہ خوش ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں اسے چھپاؤ. اللہ چاہتا ہے اسے ظاہر کرو، ظاہر کرو. تو اگر عظمت اس مٹی کی نہ ہوتی تو اللہ اتنا اہتمام رسول کے ذریعے کیوں کرواتا؟ اب لوگ کہتے ہیں مٹی میں شفا کیسے، مٹی میں شفا کیسے؟ سنیں قرآن سورہ یوسف. جب حضرت یوسف ملے نا 40 سال کے بعد بھائیوں سے ملے، پوچھا بتاؤ بابا کیسے ہیں؟ کیا خبر دی انہوں نے؟ کہا بابا تیرے غم میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. سفید ہو گئی یعنی آنکھیں چلی گئی. عزیزو 1-2 دن رونے سے آنکھیں چلی جاتی ہیں؟ نہیں نا. اور اگر دن میں بندہ 1 گھنٹہ بھی روئے پھر بھی نہیں جاتی، مسلسل رونے سے. اب ایک بات تو طے ہے نا، اگر ہم میں سے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا دور چلا جائے نہ ملے ہم تو روئیں گے. کیوں؟ ہمیں تو پتا نہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. لیکن نبی کو بھی اللہ نے نہیں بتایا. 40 سال نبی روتے رہے. اللہ نے نہ کہا نہ رو، زندوں پر رونا بدعت ہے. اور یوسف تو زندہ بھی میری اور آپ کی طرح ہے. اللہ نے 40 سال نبی رویا، نبی رویا. آج کی لفظوں میں کہہ دیتا ہوں بھئی کوئی میڈیا نہیں تھا، نبی تو تھا نا، اور اللہ سے رابطہ بھی ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس پر وحی آئے.
اگر اللہ کی نظر میں زندہ پہ رونا یہ ثواب نہ ہوتا، گناہ ہوتا، یہ منافی عصمت ہوتا، یہ منافی صبر ہوتا، تو اللہ کہتا یعقوب نہ رو، رونا بے صبری ہے اور نبی بے صبرا نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو صبر کا مجسمہ بن جائے۔ عزیزو، کوئی ہے جرت کرے کہے کہ نبی روئے تو صبر نہیں کیا اور اللہ نے مرتبہ گرا دیا۔ اب میری بات سمجھیں گے آپ؟ حضرت یعقوب کا امتحان کیا تھا؟ حضرت یوسف کی جدائی نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت یعقوب کا مرتبہ بڑا کب؟ جب اللہ نے یوسف کو دور کیا اور یعقوب رویا۔ اللہ نے کہا رونے سے مرتبہ کم نہیں ہوتا، مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں مرتبہ کم نہیں کر رہا، میں مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ توجہ فرمانا۔ تو روئے نا، 40 سال روئے۔ کیوں اللہ کو رونا پسند تھا؟ کیوں نہیں اللہ نے روکا؟ اس لیے نہیں روکا، اللہ نے کہا یہ ہے میرا ولی یوسف، یہ میرا ہے، تو میرے کے غم میں رو رہا ہے، مجھے اس کے غم میں تیرا رونا اس لیے پسند ہے کہ تو اس سے اظہار محبت کر رہا ہے اور تو اس کے ظلم کو نمایاں کر رہا ہے جو اس پر ہوا۔ توجہ عزیزو، جب ملے نا تو پوچھا حضرت یوسف نے باپ کیسے؟ کہا آنکھیں چلی گئی۔ قرآن سورہ یوسف کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیض لے جا، میرا کرتا لے جا۔ قرآن ہے بقمیصی، میرا کرتا لے جا، فالقوہ علی وجہ ابی، کہتے ہیں چلے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، جیسے ہی ڈالو گے میرے بابا کی بصارت آ جائے گی۔ عزیزو، قرآن ہم پڑھتے ہیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کوئی بات ایسی کر رہا ہوں، آسان بات کر رہا ہوں۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا ہے، کرتا پہنچا نہیں کنعان، ابھی ادھر ہے مصر میں، اور خبر پہلے دے رہے ہیں کہ کرتا کرے گا کیا؟ آپ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ کرتا دیا، ہاتھ میں دے کے کہا لے جا، بھائی سے کہا لے جا، بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، جیسے ہی یہ کرتا مس ہوگا، کس سے؟ یعقوب نبی کی آنکھوں سے، کہا بینائی آ جائے گی، بینائی آ جائے گی، ابھی آئی نہیں، تو آنے سے پہلے، کام ہونے سے پہلے خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں اگر پتہ نہ ہوتا میرے کرتے میں شفا ہے تو کیوں کہتے؟ توجہ، اگر آیت یہیں تک رہ جاتی نا لوگوں کو بہانہ مل جاتا، کہتے نبی نے کہا اللہ نے روک دیا، نہ یہ کام نہ کرنا۔ ادھر چلے، قرآن بولا، ادھر وہ کرتا لے کے چلا مصر سے، نبی ہے کنعان میں، ابھی چلا اور نبی پکار اٹھا اگر میرے دماغ پہ تہمت نہ لگاؤ تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پکارا نا، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما انجال بشیر، کہتے ہیں جب بشیر یعنی بشارت دینے والا آیا، کیا کیا؟ فالقاہ علی وجہہ، آ کر حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالا کرتا، فارتد بصیرا، ان کی بینائی آ گئی۔ نتیجہ کیا اس سے لینا چاہتا ہوں؟ کرتا کس کا؟ نبی کا، یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم، بیٹا شفا بن رہا ہے باپ کے لیے، یوسف بیٹے، یعقوب باپ، شفا بن رہا ہے، بیٹے کا کرتا شفا بنا۔ اب نہ شرک ادھر ہے نہ شرک ادھر، میں کرتا تو شرک کا الزام، جس نبی نے دے کے بھیجا اس نے بھی یہ نہ کہا سب وہ کرتا ہے، لہذا میں دعا کروں گا کرتا نہیں دوں گا۔ کرتا کیوں دے رہے ہیں؟ دعا کریں۔ بتایا جو اثر دعا میں ہے وہی اثر میرے کرتے میں ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کہا یہ دعا، یہ لے جا کرتا ڈالنا۔ چلو یار ادھر تو نبی کا بیٹا تھا نا، کہہ دیا، باپ ادھر تھا وہ کہہ دیتے نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا، یہ تو شرک ہے، سب کچھ تو وہ کرتا ہے، پھر میں کرتا کیوں لوں؟ میں تو نبی ہوں، میں تو مواحد ہوں، میں تو مواحد حقیقی ہوں۔ نبی نے بھی آنکھوں پہ ڈال لیا اور بینائی آ گئی۔ کب آئی؟ اس وقت تک نہیں آئی جب تک کرتا نہیں مس ہوا۔ ہاں اللہ نے کہا شفا میں نے ہی دی ہے، لیکن کرتا سبب بنا ہے۔ کون سا کرتا؟ جو نبی کے جسم سے مس ہوا۔
اگر ایک نبی کے بیٹے کا کرتا جو اس کے جسم سے مس ہوا وہ نبی کے لیے شفا بنے تو شرک نہیں ہے، اور اگر حسین جو نبی سے ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ان کا خون جس خاک پہ گرے اگر وہ خاک کھا کے شفا بن جائے، امت کے گناہ گاروں کے لیے شفا کا سبب بن جائے تو شرک کیسا؟ نہیں عزیزو، لوگ کہتے ہیں اسی خاک پر تو یزیدیوں کا خون بھی گرا، یہی تو کمال ہے حسین کا، یہی کمال ہے حسین کا۔ دیکھو اگر ایک گلاس پانی میں تم خون ایک قطرہ گرا دو تو پانی نجس، کیوں؟ چونکہ پانی کی طہارت تھوڑی تھی، خون کی نجاست زیادہ غالب آ گئی۔ لیکن اگر ایک دریا بہ رہا ہو، کتا گزر بھی جائے، دریا نجس نہیں ہوتا، چونکہ اس کی طہارت اتنی وسیع ہے کہ یہ نجس العین بھی اسے نجس نہ کر سکا۔ اللہ نے کہا یہ کربلا کی زمین پر یزیدیوں کا خون بھی گرا، حسین کا بھی گرا، لیکن کہا حسین طہارت کا وہ سمندر ہے جو یزیدیوں کی نجاست کو کھا گیا۔ جو یزیدیوں کی نجاست کو کھا گیا، یہ طہارت کا وہ سمندر ہے حسین۔ حسین تیری عظمت کو سلام، میرے مولا تیری عظمت کو سلام۔ شہادت سے پہلے جس کربلا سے تیری نسبت ہو گئی، کربلا کی خاک عظیم، رسول اہتمام کرتے ہیں دینے کا۔ اب میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ مدینے کا مقام کم ہے، مکے کا کم ہے، نہیں، نجف کا کم ہے نہیں، لیکن شفا کھا کے شفا کربلا کو کہا۔ کیوں کہا؟ یہ تضاد نہیں، رسول بتا رہے تھے خاک کربلا کی عظمت کیوں بتا رہا ہوں، بتا یہ رہے تھے مدینہ وہ ہے جہاں اسلام آیا اور کربلا وہ ہے جس نے اسلام بچایا۔ ہاں بتا رہے تھے کہ اگر کربلا نہ ہو تو مدینہ نہیں بچے گا، اگر کربلا نہ ہو تو مکہ نہیں بچے گا۔ ہدف مکہ ختم ہو جائے، ہدف مدینہ ختم ہو جائے، ہدف نجف ختم ہو جائے، اسی لیے تمام ائمہ نے چاہا کہ تمام دنیا کا مرکز قلب و نظر حسین بن جائے۔ اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہا جو حسین کی زیارت کو جائے 70 حج کا ثواب۔ کیوں کہا؟ بتایا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا پرسوں، آج دوہرا دیتا ہوں، کہا اللہ نے اگرچہ ائمہ کی طرف سجدہ نہ کروایا لیکن اللہ نے بتایا کہ سروں کا قبلہ کعبہ ہے اور دلوں کا قبلہ آل محمد ہے۔ دلوں کا قبلہ یہ ہے، ہاں مومن کے دل کا قبلہ کربلا ہے۔ ہاں کربلا سے کعبہ لو، کعبہ حقیقت میں سمجھ میں ہی تب آتا ہے جب کربلا سے لیا جائے۔ ہاں جن کے پاس کربلا ہے وہی سمجھتے ہیں کہ کعبے جانے کا مقصد کیا ہے، جن کے پاس کربلا نہیں وہ طواف تو کرتے ہیں، وہ مناسک حج ابراہیمی تو کرتے ہیں لیکن روح ابراہیم سے غافل ہیں۔ انہیں کیسے پتا چلے کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے جو وارث ابراہیم کو نہ سمجھے۔ ہاں آج بھی حج ابراہیمی وہی کر رہے ہیں جن کے پاس وارث ابراہیم ہے، وارث ابراہیم ہے۔ اور دوستو آخری جملہ یہی کہوں گا، حسین ہر دور میں رسول نے بتایا، ہر دور کی تاریکیوں میں حسین چراغ ہدایت ہے۔ کبھی بھی جب تک حسین ہے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی نا 33 روزہ، بعد میں تل ابیب میں ایک بہت بڑا اجتماع یہودیوں نے کیا، پوری دنیا کے اپنے مفکرین بلائے۔ موضوع تھا کہ حزب اللہ کی کامیابی کے راز کیا ہے، مختلف لوگوں نے تقاریر کی۔ ایک یہودی نے جو گفتگو کی وہ ایرانی اخبارات میں چھپی، اس نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کی کامیابی کا راز جنگی ٹیکنیک میں ہے، ان کی وحدت میں ہے، کہتا ہے وہ بھی ہے لیکن کہا یہ تو دوسروں کے پاس بھی ہے۔ سنیں، یہودی نے کہا حزب اللہ کی کامیابی کا راز اس کی جنگی ٹیکنیک میں نہ ڈھونڈو، اس کے مذہب میں ڈھونڈو، اس کے عقیدے میں ڈھونڈو۔ کیوں؟ کہا حزب اللہ شیعہ جماعت ہے، لفظ لکھے، اور کہتا ہے شیعہ کی حقیقت کو دو چیزیں تشکیل دیتی ہیں،
توجہ، وہ کہتا ہے، اب اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں، وہ کہتا ہے شیعہ وہ پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں، اور اگر یہ دو پر کی سمجھ شیعہ کو آ جائے تو اس کی پرواز کوئی نہیں روک سکتا. دشمن کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایک سرخ پر ہے ایک سبز پر ہے. سرخ پر کا نام کہتا ہے شہادت ہے، سبز پر کا نام انتظار ہے. کہا سرخ پر انہیں بتاتا ہے موت سے ڈرنا نہیں، موت کا استقبال کرنا. کہا حسین نے کربلا میں انہیں یہی سمجھایا کہ اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو تو عزت کی موت کا انتخاب کرو. کہا یہ سرخ پر انہیں ظلم کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اور سبز پر جو انتظار ہے. کہا دنیا میں قومیں تب ہی ہار مانتی ہیں یا موت سے ڈر جائیں یا نا امید ہو جائیں. شیعہ کو نہ موت سے ڈرایا جا سکتا ہے نہ آئندہ کی نسبت نا امید کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے اس کے مذہب کی بنیاد انتظار پر ہے. انتظار کا کیا معنی ہے؟ ان کے عقیدے میں ہے کہ اس دنیا میں ایک آنے والا آ رہا ہے جو ظلم کی بساط لپیٹ دے گا، اور یہ عقیدہ انہیں کہتا ہے کہ جدوجہد کر، اگر تو کامیاب نہ بھی ہوا گھبرانا نہیں، ایک آنے والا آئے گا اور تیری جدوجہد کو نتیجے تک پہنچائے گا، نتیجے تک پہنچائے گا. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ انتظار ہے. حسین اور انتظار ان کو جدا نہ سمجھنا. وہ آخری آنے والا کربلائی مقصد لے کے آئے گا، کربلائی مشن لے کے آئے گا، کربلائی ہدف لے کے آئے گا. یہی تو وجہ ہے اس امام نے جو نوحہ پڑھا وہ بھی حسین کا پڑھا. پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے میرے امام نے اگر نوحہ پڑھا ہے تو حسین کا پڑھا. آیت اللہ جوادی آملی کے ہی جملے ہیں. فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بڑا مظلوم اگر ڈھونڈنا ہے نا تو وہ امام زمان ہے. کیسے؟ کہتے ہیں ہمارا علم ہے علم حصولی، ہم کربلا سنتے ہیں، لیکن امام کا علم ایسے نہیں ہوتا. امام جب ارادہ کرتا ہے شے خود آ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم کربلا سنتے ہیں اور وہ کربلا دیکھتا ہے. خود سوچو نا اس کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو کبھی اکبر کا گرنا دیکھے، کبھی قاسم کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے، کبھی عباس کے کٹے بازو دیکھے، کبھی حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر دیکھے. اور میں سوچتا ہوں میرا 12واں امام وہ منظر کیسے دیکھتے ہوں گے جب 70 قدموں پہ زینب ہے. بس عزاداران حسین چہلم کے ایام ہیں، انشاءاللہ پرسوں مولانا حسن ظفر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، چہلم کے مصائب وہ پڑھیں گے اسی مناسبت سے. اور ایک اور کہ کل کی جو مجلس ہے وہ تنظیم اون محمد کی طرف سے ہے. عزیزو میں بھی چاہتا ہوں اگرچہ واپسی جب پڑھی جاتی ہے 40 حسینی کی تو کربلا میں آنا پڑا جاتا ہے، میں وہ نہیں پڑھتا. آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہاں؟ مدینے. زینب جب مدینے آئی تو کیا تھا؟ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہماری روایات ہیں، ان روایات کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں. عزیزو بیٹی ہو یا بہن ہو اسے سب سے زیادہ خوشی اپنے میکے گھر آ کے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب اپنے بھائی اور باپ کے گھر کو یا شہر کو دیکھتی ہے نا خوش ہو جاتی ہے، دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ بابا سے ملوں گی، بھائیوں سے ملوں گی، اپنے رشتہ داروں سے ملوں گی. لیکن خدا کی قسم جب علی و بطول کی بیٹیاں آئی ہیں نا مدینہ شہر تھا نا بطول کا، علی کا، رسول کا، جب دور سے نظر پڑی جناب ام سلمہ نے ایک نوحہ پڑھا. کیا نوحہ؟ یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اور نانا کے مدینے کاش ہم مر جاتی مدینے نہ آجے. مدینے کے باہر آئے ٹھہرے. ایک دفعہ بشیر کو بلایا میرے چوتھے امام نے، بشیر تیرا بابا شاعر تھا، تو بھی کوئی شعر کہتا ہے؟ جی مولا. کہا جانا مدینے والوں کو بلا کے لا. اب مدینے میں بلانے کے لیے چلا. کیسے بلایا؟ نام لے کے نہیں بلایا ایک ایک کو. اب امام کا حکم تھا نا، کیا طریقہ اپنایا؟ بشیر مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اور مدینے والوں مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی.
کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ رسول کے دوش پہ کھیلنے والا حسین تھا اور بے گور و کفن لاشا پڑا تھا، اور کہتا ہے دنیا والوں، مدینے والوں سنو، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، علی اور بطول کی بیٹیاں تھیں، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ یہ ندا دیتا دیتا ایک گھر کے سامنے آیا، بشیر کہتا ہے دروازہ کھلا، بلند قامت خاتون ہے، برقع پہنا ہوا ہے، میرے سامنے آ گئی۔ منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی حسین مارے گئے، زینب کا پردہ لٹ گیا، شرابی کے دربار میں خطبے دیتی رہی۔ اچھا مجھے یہ بتا، جب یہ سب کچھ ہوا عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے بی بی عباس حسین سے پہلے مارے گئے۔ اچھا بتا عباس کیسے مارا گیا؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، یہ کہنا تھا۔ اب بشیر کہتا ہے بی بی نے کہا تو میرے بیٹے کی توہین نہ کر، سمجھ گیا ام البنین ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی میں نے تو کوئی توہین کا جملہ نہیں کہا۔ کہا تو کہہ رہے میرے عباس کے سر میں گرز لگا؟ بی بی میں نے ایسے ہی سنا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی۔ کہتا ہے کیوں بی بی، سنا گے؟ بی بی کہتی ہے تو نے میرے عباس کو دیکھا تھا؟ بی بی میں نے زیارت نہیں کی۔ کہا تجھے کیا پتا میرے شیر کے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی؟ میں کیسے مانوں میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے؟ رو کے کہتا ہے بی بی کربلا میں ہر شہید زمین پہ آیا تو سہارا ہاتھوں کا تھا، ہائے تیرے شیر نے ہاتھ پہلے دیے، بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑ۔ بس آخری جملہ، عزاداران حسین جب مدینے میں یہ خبر پہنچی، حضرت محمد حنفیہ چلے، 7 خادموں کو لیا، آئے کہاں جہاں حضرت سید الساجدین تھے، دیکھا چچے نے بھتیجے کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا ضعیف، ضعیف میرا سلام ہو۔ جناب سید الساجدین نے سر اٹھایا، چچا پہچانا نہیں، سجاد ہوں۔ سجاد تیرا یہ جوانی میں؟ کہا چچا جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا، آ میرا بیٹا میرے گلے لگ جا۔ ایک دفعہ گلے میں باہیں ڈالی، سید الساجدین نے ہاتھوں کو ہٹایا، کہا چچا معاف کرنا میں گلے نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اب بتایا نہیں، اپنی گردن سے کپڑا ہٹایا، محمد حنفیہ نے دیکھا، منہ پیٹنا شروع کیا، کہتے ہیں سجاد تیری گردن کا گوشت کہاں گیا؟ چچا گلے میں تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، ہائے میرا گوشت کھا گئی ماتم حسین۔